بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور مختصر سی تشریح، اس کے بعد انشاءاللہ ترکیب کی طرف بڑھا جائے گا۔ عبارت ہے لفظیۃ و معنویۃ، فاللفظیۃ منہا علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، فالسماعیۃ منہا 91 عاملا والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، والمعنویۃ منہا عددان، وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا۔ ترجمہ ہے ان کا کہ کچھ لفظی عوامل ہیں اور کچھ معنوی ہیں۔ لفظی ان میں سے 2 قسموں پر ہے، ایک تو سماعی ہے اور دوسرا قیاسی ہے۔ سماعی ان میں سے 91 عامل ہیں اور قیاسی ان میں سے 7 عامل ہیں، تو 91 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 98 ہو گئے۔ اب آگے والمعنویۃ منہا سے تو معنوی عامل کتنے ہیں؟ 2 ہیں، اور سماعی وتتنوع السماعیۃ، اور سماعی جو عامل ہیں وہ 91 عامل کل کے کل 13 قسموں پر مشتمل ہیں۔ تو جو سماعی عامل ہیں وہ 13 قسموں پر مشتمل ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیتے ہیں کہ عامل کس کو کہتے ہیں۔ تو عوامل 2 طرح کے ہیں، کچھ لفظی ہیں کچھ معنوی ہیں۔ لفظی وہ ہوتے ہیں جن کا تلفظ کیا جا سکے، خواہ وہ عامل لفظ میں مذکور ہوں، جیسے حروف جارہ ہیں، حروف ناصبہ ہیں، جازمہ وغیرہ ہیں، یا وہ عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو مذکور نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ پہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو بتلا دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی عامل موجود ہے، جیسے حاذا، یہ اشیرو کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اشیرو خود تو موجود نہیں ہے لیکن اشیرو کا پتہ حاذا سے چل جاتا ہے اور اشیرو کی جگہ پہ حاذا لفظ موجود ہے، تو اس کو عوامل لفظیہ کہا جائے گا۔ اور عوامل معنویہ وہ ہے کہ جن کا نہ تو تلفظ ہوتا ہے نہ ان کی جگہ پہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو ان کا پتہ بتلا دے، تو اس کو عامل معنویہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آخر میں، کتاب کے بالکل آخر میں مصنف علی الرحمن نے اس کی تفسیر کی ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مبتدا کے اندر ابتدا عامل ہوتا ہے۔ اب ابتدا جو عامل ہے وہ مبتدا کے اندر پایا جاتا ہے لیکن اس کا نہ تو کوئی تلفظ ہوتا ہے اور نہ اس کی جگہ پہ کوئی لفظ ہے جو بتلا دے کہ یہاں پہ ابتدا عامل محذوف ہے۔ بہرحال اب اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ عامل لفظیہ اور معنویہ کیا ہیں۔ تو عوامل لفظیہ زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ کیا ہیں؟ عوامل قیاسیہ ہیں، اور عوامل سماعیہ 7 ہی ہیں، اور یہ دونوں ملا کے 98 عامل ہو گئے۔ 2 عامل بچے جو کیا ہیں؟ معنوی عوامل ہیں۔ تو اب ان کی ترکیب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پہلا لفظ جو ہے لفظیۃ اور معنویۃ، یہ تینوں اعراب اس میں جائز ہے، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تینوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب 3 طرح پڑھیں گے تو اس میں ترکیبیں بھی کئی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن بس ایک ترکیب یہاں پہ کیا جائے گا، اختصار کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو اردو عربی شروحات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سی شرح دیکھنی ہے تو کمنٹ کریں، آپ کو بتلایا جائے گا کہ کون سی شروحات اس کے لیے بہتر ہیں اردو اور عربی میں۔ بہرحال اب اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے آسان ترکیب اس میں کیا جاتا ہے، لفظیۃ اور معنویۃ سے پہلے عبارت کو محذوف مانا جاتا ہے، اور عبارت محذوف کیا ہے؟ بعضھا۔ بعضھا اس سے پہلے محذوف مانا جاتا ہے۔ تو بعض مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے یہ بن جائے گا مبتدا، اور لفظیۃ ہو جائے گی خبر۔ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ
خبریہ بن کے ہو جائے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف. یہاں بھی ایسے ہی بعضها کی طرح ایک اور بعضها نکالیں گے کہ کچھ عامل کیا ہیں، لفظی ہیں اور کچھ معنوی ہیں. تو بعضها میں بھی وہی احتمال مضاف اور مضاف الیہ کا، اور یہ بھی مضاف مضاف الیہ سے مل کے مبتدا محذوف. یہ دونوں کیا ہیں؟ مبتدا محذوف ہیں، یعنی یہ مبتدا مذکور نہیں ہے لفظوں میں. تو یہ مبتدا محذوف اور معنویت خبر. تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا. یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. فا برائے تفصیل. فا برائے تفصیل لفظیتن ذوالحال. لفظیتن ہو گیا ذوالحال. اب من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر قائمتن کے متعلق حال. اب آپ کو ظرف مستقر اگر پتہ نہ ہو تو اس سے پہلے سبق کے اندر بتایا جا چکا ہے ظرف مستقر، آپ اس کو دیکھ لیں. ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہو گیا مبتدا. علی حرف جر، ضربین مبدل منہ، ضربین ہو گیا مبدل منہ. سماعیتن و قیاسیتن، اسی لیے ہم نے اس کو سماعیتن اور قیاسیتن پڑھا کہ یہ اس سے کیا ہے بدل بنیں گے. تو سماعیتن معطوف، اور بھی احتمالات ہیں اس کے اندر، لیکن یہ آسان ترکیب ہے. آسانی کے پیش نظر صرف ایک ترکیب کی جا رہی ہے، مشکل ترکیبوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ دیکھنا ہو تو آپ شروحات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. واو حرف عطف، تو سماعیت معطوف علیہ، واو حرف عطف، قیاسیت معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر خبر، نہیں مبدل منہ بدل سے مل کر مجرور، خبر واقع نہیں ہوگی بلکہ مبدل منہ بدل سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن اسم فاعل کے متعلق ہو کر، یہ بھی ظرف مستقر ہے، ثابتن کے متعلق ہوگا، تو ثابتن کے متعلق ہو کر ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں تک کی ترکیب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں فا برائے تفصیل السماعیت ذوالحال، اوپر ہی کی طرح ترکیب قریب قریب اس میں بھی ہے. من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر قائنتن سے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، احد معطوف علیہ، واو حرف
حرف عطف، 90 معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر ممیز، اور عاملاً ہے اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے کی ترکیب کو دیکھ، واو حرف عطف، یہاں بھی اوپر ہی والے کی طرح ترکیب ذوالحال، قیاسیت ذوالحال، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کائنۃ کے متعلق، ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، سبعۃ عوامل، سبعۃ ممیز اور عوامل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اگلی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں واو حرف عطف، یہ بھی اوپر والے ہی کی طرح ترکیب ہے معنویت ذوالحال، منہا، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، اور عددانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیبیں تقریباً اوپر ہی کی طرح لگاتار ترکیبیں تھیں 3-4، تو یہ آسان تھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے واو حرف عطف، تتنوع فعل مضارع، السماعیۃ ذوالحال، یہ بھی ترکیب قریب اوپر والے ہی کی طرح ہے، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، فعل مضارع کا، یہ اس کا فاعل بن گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ علی حرف جر، ثلاثۃ عشر، ثلاثۃ عشر یہ ہے ممیز، اور نوعاً ہے اس کی تمیز، یہ عدد ہے اور نوعاً اس کی تمیز ہے، تو یہ ممیز اور تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہوگا۔ ظرف لغو کیا چیز ہے یہ بھی شروع میں بتایا جا چکا ہے، اگر ابھی تک آپ نے نہ دیکھا ہو تو شروع کی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر ظرف لغو بھی بتایا گیا ہے، ظرف مستقر، بار بار یہ لفظ آئیں گے، ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ بار بار یہ لفظ آتے ہیں۔ تو یہ ظرف لغو ہوا اور یہ متعلق ہو جائے گا فعل مضارع کے، تو فعل مضارع، تتنوع فعل مضارع اپنے فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک مقدمے کی جو عبارت تھی اس کے بارے میں بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے سے
جو قواعد آ رہے ہیں وہاں انشاءاللہ بات کی جائے گی، قواعد کی تفصیل اور اس کی وضاحت ہوگی۔